रजब का महीना तमाम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों को मुबारक हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज रजब का पहला दिन है, पहली तारीख है रजब की, हफ्ते का दिन है, सैटरडे का दिन है। 3 मरतबा ये वजीफ़ा, ये अमल छोटा सा पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सारा साल, सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। किसी को लाखों करोड़ों दोगे तो भी कोई आपको ये ख़ास अमल नहीं बताएगा। ये अमल बिल्कुल छोटा सा आसान सा अमल है। पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में गैबी तरीके से दौलत को आते हुए देखना, अपनी ज़िंदगियों में मौजज़ात देखना, खुशियाँ देखना, हाजतें पूरी होती हुई देखना। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर ये दिन आपने गंवा दिया, ये वजीफ़ा आज के दिन ना पढ़ा, तो फिर आप लोग अगले साल रजब का जब पहला दिन आएगा तो उस दिन ये अमल कर सकते हैं। साल में सिर्फ एक मरतबा ये अमल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि अमल करने के बाद आप लोग अगर दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफ़ा पढ़ना। ये वजीफ़ा पढ़ने में बेहद आसान है। इतना आसान अमल है रजब के पहले दिन का कि कोई भाई बहन जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता वो भी ये अमल कर सकते हैं। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदी या दुबई, ओमान, मस्कत या जापान, इटली, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो जहाँ से आप लोग बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आज रजब की पहली तारीख है, हफ्ते का दिन है, सैटरडे का दिन है। आज पूरे दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। पिछले सालों में 2023 में, 22 में, 21 में मैंने जब रजब का पहला दिन था और मुझे याद है कई ऐसे दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में कई साल तक बताया है। और आप लोग यकीन करें या ना करें, किसी ने इस अमल को रजब के पहले दिन किया और उसने ये शिकवा नहीं किया कि मुझे गैबी तरीके से मदद नहीं मिली, मेरी हाजतें पूरी नहीं हुई या मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। जिसको भी रजब के पहले दिन का मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल बताया है उसके वारे न्यारे हो गए। जो भी शख्स आज के दिन ये अमल कर लेगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आज तक कोई वजीफ़ा पूरी गारंटी से नहीं बताया, लेकिन इस अमल के लिए मैं अगर कोई मुझे यह कह देना कि आप लिख कर दे दो, तो मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। रजब की पहली तारीख का, यानी कि आज रजब का जो पहला दिन है हफ्ते वाले दिन का, इस अमल को आप लोग अगर सिर्फ एक मरतबा साल में एक ही दिन करना है, और इस अमल को आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, आधी पौनी मिनट का ये पूरा अमल है। आप लोगों ने आज के दिन एक बार सुबह कर लिया, एक बार दोपहर पढ़ लिया, मतलब 2-3 बार आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। वो इसके लिए क्योंकि साल में एक ही बार का ये अमल करना है, एक ही दिन। तो कुछ मेरे बहन भाइयों को शायद जहन में हो कि हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, तो हम दोबारा भी पढ़ लें। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें या एक बार भी पढ़ लें सही तरीके से तो काफ़ी है। लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। रजब के पहले दिन के इस अमल की इजाज़त के लिए तमाम मेरी बहनें और तमाम भाई कमेंट्स में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। एक मर्तबा अपना नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथियों भाइयों बहनों, हो सके तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अमल आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लाएगा, इतना पैसा लाएगा कि सारी ज़िंदगी अगर दोनों हाथों से बांटते फिरोगे तो भी दौलत ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। आज तक मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको किसी अमल से, किसी वजीफ़े से अगर फ़ायदा ना हो सका तो आज मौका है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दिन फिर ना मिलेगा। ये दिन है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगला साल किसने देखा है। तो अपनी ज़िंदगी में आज के दिन आप लोग चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, जहाँ मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। आधी 1 मिनट का वक्त पहले से निकाल लेना। वो आधी 1 मिनट ऐसी हो कि इस दौरान बिल्कुल भी आप लोग किसी से बातचीत ना करें। आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान अमल पर हो, वजीफ़े पर हो। वजीफ़ा मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा आसान है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। आधी से पौनी मिनट में ये पूरा अमल आप लोग एक मरतबा का जब पढ़ने लगेंगे तो आधी पौनी मिनट लगेगी इस पूरे अमल को पढ़ने में।
اور آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ میں نے خود بھی کئی سال تک رجب کی پہلی تاریخ کو یہ عمل کیا ہے، اور رجب کا میرے بھائیوں میری بہنوں آج میں اس عمل کو خود بھی کروں گا۔ میں کوئی اور عمل کروں یا نہ کروں لیکن اس عمل کو کروں گا، اور میں 2-3 اور بڑے خاص عمل ہیں ان کو بھی میں آج کے دن لازمی کروں گا۔ رجب کے پہلے دن کا یہ عمل جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس عمل کو پڑھنے میں آدھا منٹ تو عمل کو کرنے میں لگے گا، لیکن اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ بھلے آدھا منٹ اور لگے، آپ لوگ جو بھی آپ کی خاص حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو بیماریاں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ وظائف تو آپ لوگ پڑھ لیتے ہو جلدی جلدی میں، لیکن جب آپ کو دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہو بس اب ہم نے عمل کر لیا نا، بہت ہے، اب کیا ہمیں ضرورت پڑی؟ تو اس طرح آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ پورا عمل آپ کو پہلے اس ویڈیو میں سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد دعا مانگو گے تب آپ کا عمل کمپلیٹ ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور عمل آدھی پونی منٹ کا جو بھی پورا عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر لازمی کیجیے گا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے آدھی پونی منٹ کا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نہیں کرنا۔ جب آپ لوگ آج کے دن پوری طرح کسی وقت بھی فری ہوں، چاہے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، جب عمل کرنا چاہیں، جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ پہلے سے ایک آدھے منٹ کا ایسا وقت نکالیے گا کہ اس دوران آپ لوگ تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں، بالکل فری ہو جاؤں، تو آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آج پہلی رجب کو بیٹھ جائیے گا سکون سے، اطمینان سے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجیے گا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے، اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے، جو وظائف جتنی کوانٹیٹی میں بتائے جائیں اتنی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو بھی آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہیں، جو درود پاک نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود خضری پڑھنا چاہیں، درود خضری پڑھ لیں، بڑا پاورفل درود پاک ہے۔ آپ لوگ صرف اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کی زندگی ویسے ہی بدل جائے، اتنا پاورفل درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک کو میں تو جب بھی کوئی عمل وظیفہ پڑھتا ہوں میں اسی درود پاک کو پڑھتا ہوں، آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ بہت چھوٹا سا اور بہت خاص درود پاک ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک بار ہو گیا، دوسری بار بھی سن لیجئے، پڑھنا ایک ہی بار ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، یا آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے جو درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو رجب کے پہلے دن کا عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے جو آپ کو پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، آپ کی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فرسٹ وظیفہ جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک بار پڑھنا ہے یا مومنو، بہت چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری بار سن لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیا تو فوراً جو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو پڑھنا ہے، یا مومنو، یا مومنو، پڑھتے رہیں، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، پڑھتے رہیں، یا مومنو۔ فرسٹ نمبر پر یا مومنو کا وظیفہ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 7 ٹائم، 7 مرتبہ یا مومنو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ نے جیسے ہی 7 مرتبہ 7 ٹائم یا مومنو کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اب آپ کو ایک کلمات پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں، اور ان کلمات کو
شاید کوئی ایسا شخص دنیا میں ہو جس نے ان کلمات کو اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ رجب کے پہلے دن کے اس عمل میں جب آپ نے عمل شروع کیا، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا مومنوں کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پڑھتے رہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ بڑے آسان سے کلمات ہیں، بڑے مجرب کلمات ہیں۔ ان کلمات کو بھی آپ کو صرف اور صرف 7 ٹائم یعنی کہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یا مومنوں کا، اور دوسرا وظیفہ آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو رجب کے پہلے دن کے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنے لگیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو رجب کے اس پہلے دن کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں ہے، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور براہ کرم پوری اینڈ تک، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا کا پورا عمل آخر تک سمجھ کر جائیے گا، تاکہ جب عمل کریں تو کوئی بھی چیز مس نہ کر جائیں۔ آپ لوگوں کو آخر میں جو وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، رجب کے پہلے دن کے عمل میں سب سے آخر میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ اللہ اکبر کا پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ تمام بہنوں بھائیوں کو آخر میں 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو فوراً ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو درود پاک آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں آخر میں تو اب کرنا یہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں نام لکھنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔